السلام علیکم دوستو ہمارے مشاہدے میں اکثر اوقات یہ بات آتی ہے، اور میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جب کبھی کسی شخص کو کسی مشکل پریشانی یا مصیبت کا اس کو فیس کرنا پڑتی ہے، تو عام طور پر بات کرتا ہوں، سبھی کے لیے تو نہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، یا جسے ہم عام طور پر اللہ والا کہتے ہیں، یا وہ اب دیکھیں جیسے ہمارے معاشرے کا حال ہے، وہ ہو یا نہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کچھ لوگ خود ہی اپنے آپ کو مشہور کر دیتے ہیں کہ جی یہ بزرگ ہیں، یہ فلانا۔ بہرحال آج کی ڈسکشن میں ان لوگوں کے اوپر تو بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ایک جنرل بیہیویئر کی بات ہے۔ تو وہ جس کے اوپر کوئی پریشانی یا مصیبت اللہ نہ کرے، یا کسی اور مشکل کا شکار ہو، تو وہ کوشش کرتا ہے، دوبارہ عرض کروں گا کہ جنرل ایک بیہیویئر ہوتا ہے کہ یار کسی سے ملیں، کسی جو اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ ہو، تو اس سے پوچھا جائے، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں جی کہ کیا پڑھیں، کیا تسبیح کی جائے، کیا دعا مانگی جائے۔ تو پھر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس شخص کے مشکل کے مطابق، یا اس کی جو بھی پریشانی ہے اس کے مطابق اس کو کچھ تسبیحات بتا دیتے ہیں، کوئی اللہ کا نام، کوئی احادیث سے کوئی دعا بتا دیتے ہیں کہ یار یہ آپ کے لیے اس سچویشن میں یہ مناسب ہے کہ آپ یہ والی تسبیح کریں، یا یہ دعا پڑھیں، یا اللہ کا یہ نام پڑھیں، اور پھر اس شخص کو تسلی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے کہے ہوئے جو بھی اس کو بتایا گیا ہوتا ہے، اس بتائے ہوئے جو ہے عمل کو وہ اپناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پریشانی اور مشکلیں حل بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل بیہیویئر جو میں نے اکثر دیکھا، ہو سکتا ہے آپ کے مشاہدے میں آیا ہو نہ آیا ہو، تو میں نے بہرحال یہ آبزرو کیا۔ تو اس کے اوپر سوچتے ایک میری آبزرویشن اور بھی ہے، اور وہ میرے دل میں آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس ذاتی طور پر بھی ہوا ہوگا، اور آپ ایگری بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے اپنا بھی ایگری کریں، آپ کی مرضی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص کسی پریشانی یا جو ہے مشکل کا شکار ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے گھبرانا تو ایک انسان کی ایک جبلت ہے، وہ گھبراتا ہے، دیکھتا ہے کہ یار اس کا کیا حل کیا جائے، خود سے بھی کچھ کرتا ہے، اور پھر وہ کسی سے پاس جاتا ہے کہ جناب یہ اس طرح سے بتائیں کیا کیا جائے، کیا پڑھا جائے، کیا کیا جائے۔ اچھا، اب بہت سے لوگوں کا ہمارے یہاں پہ ایک جو لوگ، اور خاص طور پہ میں یوں کہوں گا کہ جو لوگ جن کی روٹین میں جو کچھ نہ کچھ روزانہ کی روٹین میں، جیسے ہمارے بزرگوں کی بھی عادت تھی کہ صبح اٹھ کر کوئی قرآن پاک کی کوئی سورت، کچھ ارواق قرآن پاک کے کچھ دعائیں صبح شام کی، تو وہ ان کے روٹین میں جو ہے نا وہ شامل تھیں، ذکر، اذکار، دعائیں، کچھ اللہ کے ناموں کی تسبیح۔ ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے بزرگوں میں تو بہت کامن چیز تھی، اب کچھ لوگوں میں کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی میں کہوں گا جن لوگوں کی زندگی میں یہ روٹین شامل ہے، یعنی کہ صبح اٹھ کے کوئی تلاوت کرنا، کوئی درود شریف پڑھنا، کچھ دعاؤں کا جو ہے وہ اپنی روٹین میں شامل رکھنا ان کو، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کچھ تسبیح جو ہے وہ اپنی روٹین میں صبح شام کے اذکار میں رکھنا، تو ایسے لوگوں پر جب اسی طرح دیکھیں زندگی ہے، اس میں تو پریشانی اور مشکلات ہر شخص جو ہے وہ اس کو سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور
جو ہے جب کوئی مشکل پریشانی آتی تو ایک انسانی جبلت ہے، قدرتی بات ہے کہ انسان پریشان بھی ہوتا ہے، اور یہ تو انسان کی جو ہے وہ عادت کا خاصہ ہے کہ پریشانی میں پریشان ہوگا، مشکل میں پریشان ہوگا۔ تو ایسے لوگ جن کی روٹین میں اس طرح سے کوئی تلاوت، درود شریف کا پڑھنا یا دعاؤں کا پڑھنا یا اس طرح کی معمولات شامل ہوں، تو آپ یہ تو میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا، مشاہدہ کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر جب کوئی اس طرح سے کوئی مشکل آتی ہے تو دیکھیں، میں ایک سمجھتا ہوں جو میں بات کرنے کی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، جو اپنا ایکسپیرینس جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایسے لوگوں کے نا دل میں اللہ تعالیٰ خود ہی ایک الہام کرتا ہے۔ اب وہ لوگ عام لوگ ہیں، ہم بڑے عام سے لوگ ہیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نہ ہم کوئی صوفی ہیں، نہ بزرگ ہیں، نہ مفکر ہیں، نہ اسکالر ہیں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو عام لوگ جن کے روٹین میں کچھ نہ کچھ تسبیحات، اذکار، تلاوت وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں ان کو مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانی کا شکار بھی ہوتی ہیں۔ میں خود اپنی بات کروں، جب بھی کوئی ہو ایسا معاملہ تو میں خود بھی بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن ایکسپیرینس جو ہے نا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے اوپر جب ایسا ہے تو ان کے دل میں جو ہے وہ کوئی جیسے اس کی مشکل کے حساب سے اس کی جو ہے اس پریشانی کے مطابق کے دل میں کوئی نہ وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا جو ہے نا وہ دل میں ضرور ان کے ایک بات القاء ہوتی ہے کہ یار یہ پڑھا جائے۔ اب کسی سے بھی وہ گئے نہیں، کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے ذکر نہیں کیا، ڈسکس نہیں کیا، لیکن ان کے دل میں ایک بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ یہ پڑھو۔ جیسے کسی کے دل میں آ گیا، کوئی روٹین میں جب ایک دم سے پریشانی آ گئی، ایک سے ہی کلک کیا کہ دل سے کلک بھی کیا کیا، اس کے دل سے نکلا اور زبان پہ آ گیا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کسی کے آ گیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب الیہ۔ کسی کے دل میں آیت کریمہ آ گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی کے دل میں کسی مشکل اور یا پریشانی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے نام آ گئے، یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام۔ کرت جو ہے یہ جو ہے جس طرح سے کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دعا آ گئی، جیسے اگر گھر کے سلسلے میں کوئی پریشان ہے، کوئی بیوی بچوں کے سلسلے میں پریشان ہے، تو اس کے دل میں دعا آ گئی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو مطلب کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو، ہر شخص کے جو ہے نا الگ الگ، میں بتا رہا ہوں، بے شمار اللہ کے نام میں ان کی بے شمار تاثیریں ہیں، اسی طرح حدیث پاک کی بے شمار دعائیں ہیں، قرآن پاک کی بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ تو جس طرح سے وہ سچویشن ہوتی ہے، جو بندہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، جو بندہ اس طرح سے جس کی روٹین میں یہ چیز شامل ہوتی ہے، اس کے دل میں ایٹ فرسٹ ہینڈ، بعد میں بے شک ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس بھی جائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، وہ کو پوچھیں، لیکن اگر وہ اپنے دل کے اندر ذرا سوچے تو وہ لاشعوری طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز، اللہ کا نام، کوئی دعا، کہ قرآن کی آیت، وہ ضرور سب سے پہلے آتی ہے، جو بے اختیار اس کے زبان پر آ جاتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے، اس مشکل وقت کو گزارنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خود رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو صحیح اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے نہ پوچھا جائے یا ان سے ہدایت یا رہنمائی نہ لی جائے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی آپ جب بھی اب اس کا ایکسپیرینس آپ کیجئے گا، اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کوئی پریشانی آئے، آپ ایکسپیرینس کیجئے گا، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مرحلہ آتا ہے، تو سب سے پہلے آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے دل میں سے کوئی نہ کوئی دعا، کوئی اللہ کا نام، کوئی قرآن کی آیت ایک دم سے نکلے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس وقت آپ کے دل میں سے نکلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کے دل کے اوپر القاء ہوتا ہے کہ اس مشکل اور پریشانی میں یہ پڑھا جائے۔ تو یہ ایک میرے دل میں خیال آیا، بات ایک سوچ رہا تھا ایک چیز کو،
سوچتے سوچتے یہ میرے دل میں خیال آیا، میرے ایک ایکسپیرینس تھا، دیکھا بھی لوگوں کو، تو میں نے کہا شیئر کر لوں. اور آپ سے یہی ہے کہ میں دوبارہ عرض کروں گا، اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح سے کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو. چھوٹی موٹی پریشانیاں بھی آتی ہیں، چھوٹے موٹے مسئلے بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ کبھی ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کے دل میں سے نا یا زبان پہ کوئی چیز اس طرح سے آئے گی، اور جب آتی ہے اللہ کی طرف سے اس بندے کے زبان پہ، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میری اس مشکل یا پریشانی کے حساب سے جو میرے لیے بہتر جو دعا پڑھنی چاہیے تھی، یا اللہ کا جو نام میں نے پڑھنا تھا، مجھے پڑھنا چاہیے اس وقت میں، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو ہے مجھے ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھے یہ جو ہے نا اس پریشانی سے نکلنے کے لیے یہ میری رہنمائی کی ہے، اور مجھے یہ پڑھنا چاہیے. اور ظاہر ہے نام تو اللہ کے ہیں، دعائیں حدیث مبارکہ کی ہیں، قرآن پاک کی دعائیں ہیں، آیات بھی قرآن پاک کی ہیں، اس میں کسی کے پڑھنے میں حرج نہیں ہوتا. اور جو دل میں ایک دم سے بات آئے تو وہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس مشکل کی آسانی کے لیے عطا کی جاتی ہے. اس کے اوپر آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم، میری رہنمائی کیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.